فرینڈس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کریکٹرسٹکس آف اے کمپیوٹر انوائرمنٹ. ٹریڈیشنل آڈٹ کے ساتھ ہم نے ڈسکس تو کیا کہ ہمیں آئی ٹی آڈٹ کی ضرورت ہے, الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ کی ویلیڈیشن, ویلیڈیٹی, آتھورائزیشن چیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ٹریڈیشنل آڈٹ کے ساتھ الیکٹرانک پروسیسنگ یا آئی ٹی آڈٹ کی طرف جانا چاہیے. لیکن اس ایڈوانسمنٹ سے فائدے تو ہیں, لیکن اس ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی کی وجہ سے نقصان بھی ہیں. جیسے کہ فرسٹ پیراگراف دیکھیں, کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ سسٹمز آر اے نیچرل پروگریشن فرام مینوئل اکاؤنٹنگ سسٹمز. اوکے, پروگریشن کا مطلب بوسٹ آیا. اسٹل دے ہیو اسپیشل کریکٹرسٹکس دیٹ میک دیم مور سسپٹیبل ٹو کرائم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فائدہ تو ہوا ہمیں فراڈ پکڑنے میں, لیکن اس کی وجہ سے فراڈ ہو بھی سکتا ہے. کمپیوٹرز کی وجہ سے فراڈ پکڑنے میں آسانی تو ہے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے آسانی تو ہے, لیکن اس کی وجہ سے فراڈز ہو بھی سکتے ہیں. جیسے کہ ہمیں وہ کریکٹرسٹک سمجھنے پڑیں گے. کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو کمپیوٹرز کی جو کمیونیکیشنز ہو رہی ہے وہ کسی وقت بھی کہیں بھی کسی سسٹم کے ساتھ بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اپنے گھر کے اندر, اپنے ٹاؤن کے اندر, اپنے شہر کے اندر, اپنے پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر, اور آپ اس کو آؤٹ سائڈ کسی فورن کنٹری کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور جب کنیکٹیوٹی اتنی ایڈوانس ہو تو obviously اتنا رسک بڑھ جاتا ہے. رسک کس کا بڑھتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. لاسٹ سیکنڈ پیراگراف میں جو بلیو لائنز ہیں دیکھیے گا, تھرڈ لائن سے, دا انکریز ان کنیکٹیوٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجیز ہیز انکریزڈ vulnerability ٹو کمپیوٹر کرائم, انکریز چانسز آف کمپیوٹر کرائم. جیسے کہ انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ سے کیا ہوتا ہے, آپ کسی بھی نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی آپ کسی بھی سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس سے آپ کو کوئی بھی انفارمیشن مل جاتی ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. دیکھیے گا سیکنڈ پیراگراف, لائک انٹرنیٹ, دا انٹرنیٹ exacerbates risk as it opens network up to anyone in the world with the knowledge and opportunity to commit fraud. جب آپ ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے انٹرنیٹ کے ساتھ, تو کوئی بھی بندہ, کوئی بھی فراسٹر یا ہیکر آپ کے سسٹم کے اندر کوئی بھی انفارمیشن ہے, چاہے وہ بینک سے ریلیونٹ انفارمیشن اسٹور ہے, چاہے آپ کی کمپنی کے بارے میں انفارمیشن اسٹور ہے, وہ آپ کے سسٹم سے وہ ساری چیزیں چوری کر سکتا ہے, کنسیل کر سکتا ہے, اور اس کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر سکتا ہے. اکثر آپ کے پاسورڈ سیو رہ جاتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, سننے میں آتا ہے کہ واٹس ایپ کی ویڈیوز لیک آؤٹ ہو گئی. یہ سارا کیا ہے, آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ پبلک کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سوچے اگر کمپنی کے جو فیوچر پلانز ہیں, کمپنی کی ریسیپیز ہیں, کمپنی کے اگر سارے ایکشن پلانز وہ مارکیٹ میں پبلک ہو جائیں تو کیا بنے گا. تو یہ سارا آپ کا کیا ہے, انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے. The basic value proposition of the internet is the opportunity to connect almost any time from almost anywhere to millions of computers around the world. تو یہ ایک فائدہ ضرور ہے, لیکن اس کے اگینسٹ ہم نے نقصانات بھی دیکھ لیے. اگر اسی طرح آپ دیکھا جائے کمپیوٹرز وی پی این کے تھرو بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں, آپ لین لوکل ایریا نیٹ ورک کے تھرو بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ڈیٹا کا چوری ہونا وہ ہر حال میں وہ ایک چانسز رہتے ہیں. سیکنڈ پیراگراف دیکھیے گا, نیٹورک انکریز دا ولنریبلٹی آف کمپیوٹر سسٹمز بائی اوپننگ دیم ٹو دا انٹرنل اور ایکسٹرنل سسٹمز. انفارمیشن, یہ اٹ از ویری امپورٹنٹ لائن, دیٹ از دا انفارمیشن کین بی اسٹولن بائی کاپینگ اٹ تھرو اے ورک اسٹیشن بائی ٹیپنگ انٹو کمیونیکیشن میکینزمز. اسی طرح کنسنٹریشن آف ڈیٹا ہے, یہ تو ابھی ہم نے بات کی تھی کنیکٹیوٹی کی. اگر ہم کنسنٹریشن آف ڈیٹا کی بات کریں تو ڈیٹا اسٹورڈ ان کمپیوٹرز از انکریزنگلی بینگ کنسیڈرڈ این ایسٹ کیپیبل آف افیکٹنگ دا ٹرانسفر آف منی. آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ obviously ایک ایسٹ ہے, وہ فزیکل ایسٹ تو نہیں ہے, لیکن انٹلیکچوئل یا آپ کہہ سکتے ہیں انٹینجیبل ایسٹ ہے. انٹینجیبل ایسٹ کو کہہ سکتے ہیں ایسا ایسٹ جس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے, نان فزیکل ایسٹ. تو ڈیٹا ٹرانسفرز الاؤ فار مانیٹری ٹرانزیکشنز ٹو اکر ان ورائٹی آف ویز کوئکلی اینی ٹائم اینڈ ریموٹلی. تو ڈیٹا آپ کے سسٹمز کنیکٹ ہوتے ہیں لین کے تھرو یا وی پی این کے تھرو یا انٹرنیٹ کے تھرو, تو اس میں ڈیٹا ٹرانسفر ہونا کسی وقت کہیں بھی کوئی بھی کر سکتا ہے, جو کہ نقصان ہے. لیکن فائدہ کیا ہے کہ آپ ایٹ اے ٹائم بہت سارے کمپیوٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور اپنے بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں.
سیکنڈ پیراگراف دیکھیے گا, ڈیجیٹائزڈ آبجیکٹس کانسٹیٹیوٹ کانفیڈینشیل پروگرامس آپ کے ہوتے ہیں. کمپیوٹر کے اندر obviously سارا ڈیجیٹل ڈیٹا ہوتا ہے, کمپیوٹر کو ہم ڈیجیٹل ہی کہتے ہیں. سائنٹیفک ڈیٹا فائلز ہوتی ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ بیچے جا سکتے ہیں اور کانفیڈینشیل انفارمیشن لیک آؤٹ کر کے بیچے جا سکتے ہیں. تو بہت سارا ڈیٹا آپ کا, اکثر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کمپنیز کی کلائنٹ کی لسٹ وہ بیچی جاتی ہے کہ آپ یہ کلائنٹ کی لسٹ لیں جس میں کلائنٹ کا نام, نمبر, سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اگلی کمپنی پھر کیا کہتی ہے, ڈائریکٹ ان سے رابطہ کرتی ہے. ان کو اپنے کسٹمرز ڈھونڈنے نہیں پڑتے, وہ انہی لسٹ میں سے, ریفائن لسٹ ہوتی ہے, انہی لسٹ میں اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیتی ہے بزنس. تو انہوں نے جو ٹائم لگانا ہوتا ہے, کسٹمرز کو ڈھونڈنا ہوتا ہے, وہ ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, ان کی کوئی کاسٹ نہیں آتی ہے. جیسے ان کو لسٹ ملتی ہے وہ ساتھ ہی بزنس شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جب لسٹ وہ جس سے لیتے ہیں وہ پھر اس کو اوبویسلی ایک فائنینشیل ٹرمز کے اندر, مانیٹری ٹرمز کے اندر سیل آؤٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس ہے پوزیشنز آف ٹرسٹ. پوزیشن آف ٹرسٹ کیا ہے؟ بہت سی سینئر امپلائیز اس طرح کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس امپورٹنٹ انفارمیشن ہو سکتی ہے جس کو وہ لیک آؤٹ کر سکتے ہیں ریوارڈ کے لیے, یا آپ کہہ سکتے ہیں گریڈ کے لیے وہ انفارمیشن کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز, پروگرامرز, بہت سارے اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں جو کہ ریکارڈ کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں یا چوری کر کے آگے بیچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کنیکٹیوٹی کو ڈسکس کیا, ہم نے ڈسکس کیا پوزیشن آف ٹرسٹ کو کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کنسنٹریشن آف ڈیٹا کو ڈسکس کیا. تو جو اب ایک لاسٹ بات جو میں کہنا چاہوں گا آپ کو وہ یہ ہے, لاسٹ پیراگراف دیکھیے گا, جو آپ کے پروگرامرز ہیں جو سسٹمز بنا رہے ہوتے ہیں وہ سسٹم سم ٹائمز اتنے ویک ہوتے ہیں, اس میں اتنے لوپ ہولز ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی تھرڈ پروگرامر یا کوئی بھی تھرڈ ہیکر آتا ہے اور وہ آپ کی انفارمیشن چوری کر کے لے جاتا ہے. جیسے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کہ کسی کمپنی کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی, کسی کمپنی کی ویب سائٹ ہیک ہوئی, ساری انفارمیشن ڈیلیٹ کر دی گئی اور لکھا ہوا آ گیا ویب سائٹ کے اوپر انفارمیشن از ہیک. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اکثر سنا بینک سے جو ہیں وہ پیسے نکل گئے آپ کے اکاؤنٹ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹمز ڈیزائن کیے گئے تھے, جو کمپیوٹرز سسٹمز ڈیزائن کیے گئے تھے, وہ اتنے اچھے ڈیولپ نہیں کیے گئے تھے, اتنے کنٹرولز اس پہ نہیں لگائے گئے تھے جس سے ڈیٹا کو سیکیور کیا جا سکے. تو اس کو کوئی بھی آیا, اس نے ویب سائٹ ہیک کر لی, کوئی بھی آیا, اس نے ڈیٹا اس نے اٹھایا, وہاں سے پیسے ٹرانسفر کیے اور آپ کا اکاؤنٹ نیل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بینکنگ انڈسٹری کی طرف سے آپ کے سسٹمز میں اتنا وہ کنٹرول سخت نہیں ہے. تو یہ ایک آپ کا جو ہے کمپیوٹر انوائرمنٹ کے لیے آپ کو obviously فائدہ تو بہت ہوتا ہے, آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں آل راؤنڈ دا ورلڈ بلینز آف کمپیوٹرز کے ساتھ, لیکن اتنا ہی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے آپ کا سسٹم سے ڈیٹا چوری کر لیا جائے, یا جو ڈیٹا آپ نے انٹرنیٹ پہ سیو کیا ہوا ہے وہ چوری کر لیا جائے. ویب سائٹ ہو سکتی ہے, بینک اکاؤنٹس ہو سکتا ہے, آپ کی پروفائل ہو سکتی ہے, سوشل میڈیا پروفائل ہو سکتی ہے. تو یہ سارا آپ کا ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف اے کمپیوٹر انوائرمنٹ. اور یہ ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا اب اس میں ہم نے دونوں چیزیں ڈسکس کر لی, فائدے بھی اور نقصان بھی.